کہ میرا رسول اپنے پاؤں کو سخت پتھر کے اوپر رکھتا تھا تو وہ پتھر گیلی زمین کی طرح میرے رسول کے قدموں کا نشان اپنے سینے میں بنا دیا کرتی. سخت پتھر پہ قدم رکھ دینا اور اپنے قدموں کا نشان بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رسول کا قدم بھی لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات بہت ٹائم ہو جائے گا، کہاں تک آپ لوگ برداشت کر سکیں گے؟ ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب آپ کے امام صاحب بھی ہیں نا، اناؤنسر صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کے بعد اور ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ ڈسٹرب ہوتے رہے ہیں؟ نہیں. ہاں ڈسٹرب نہیں. محبوب کا ذکر ہو تو آدمی ڈسٹرب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو محبت میں سر جھکائے سنتا رہتا ہے. حضرات میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. کیا دینے کے لیے آیا ہوں؟ دنیا نہیں، دین دینے کے لیے آیا ہوں. کیا دینے کے لیے آیا ہوں؟ دنیا کی محبت نہیں، رسول اللہ کی محبت دینے کے لیے آیا ہوں. کاش آپ میری باتوں کو سمجھ جائیں. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود دلیل ہے. ایک دلیل تو میں نے پاؤں کی بتائی، ذرا انگلیوں کی دلیل جان دی. انگلیاں. ایک مرتبہ میرے سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا. صحابہ تو سمجھتے ہیں نا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کا انتظام کیجیے. جہاں پر ہم رہیں گے وہیں پر اللہ رکھا صاحب بھی رہیں گے، آپ لوگ بھی رہیں گے، امام صاحب بھی رہیں گے، یہ سب لوگ رہیں گے اور سب کے پاس سے پانی ختم ہو جائے اور آپ اگر مجھ سے بولیے گا کہ پانی کا کہیں سے انتظام کیجیے تو میں کیا بولوں گا کہ جہاں آپ ہیں وہیں ہم ہیں. جب آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تو ہم کو پانی کہاں سے ملے گا؟ آپ بھی مجبور ہیں تو میں بھی مجبور ہوں. لیکن صحابہ میرے رسول سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کا انتظام فرما دیجئے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صحابہ رسول کو اپنی طرح مجبور نہیں سمجھتے تھے، پاورفل سمجھتے تھے. زور سے بولو میرے بھائیو، پاورفل سمجھتے تھے. جبھی تو بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، ہم مجبور ہیں، آپ تو پاورفل ہیں، پانی کا انتظام آپ فرما سکتے ہیں، فرما دیجیے. تو میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں تم ہو وہیں ہم ہیں. تم مجبور ہو تو ہم بھی مجبور ہیں. تم کو نہیں مل رہا ہے پانی تو ہم کو کہاں سے ملے؟ نبی نے ایسا کام نہیں کیا، ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ نبی نے پانی کا انتظام کر کے جواب دیا کہ سچ ہے تمہارا عقیدہ حق ہے، تم مجبور ہو سکتے ہو، خدا کا حبیب مجبور نہیں ہو سکتا، وہ تو پاورفل ہے. میرے سرکار نے پانی کا انتظام فرمایا. پانی کا رکھ ایسی نہ لگا نا، پانی کا انتظام فرمایا. توجہ ہے، دھیان ہے آپ لوگوں کا، زور سے بولیے، ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ. ادھر کے لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں تو بڑے زندہ دل ہیں، اور پیچھے والے آپ لوگ کچھ نہیں بولیے گا، آپ لوگ بولیے زور سے سبحان اللہ. ارے واہ سبحان اللہ. جب پانی ختم ہو جائے گا حضرات، میں اس کو روانی سے بول دوں تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں. جب پانی ختم ہو جائے گا اور کوئی پانی کا انتظام کرنا چاہے گا تو کیسے کرے گا؟ کسی پانی کی جگہ پہ بھیجے گا، وہاں چلے جاؤ شاید وہاں پر پانی ہو، وہاں چلے جاؤ شاید وہاں پر پانی ہو. میرے سرکار نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس 2-4 قطرے پانی کی اگر ہوں تو میرے سامنے لاؤ. تو مشکیزہ سمجھتے ہیں،
چمڑے کا ہوتا ہے، اس کو یہاں پر لٹکایا جاتا ہے، اس زمانے میں چلتا تھا۔ مشکیزہ وغیرہ میں لوگوں کے پاس 2 قطرہ 3 قطرہ جتنا پانی ملا ایک چھوٹے سے کٹورے میں لائے اور سرکار کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ تیار ہو جائیے میرے سرکار کا عظیم الشان انگلیوں کا معجزہ دیکھنے کے لیے۔ ان پانیوں میں میرے سرکار نے اپنی انگلیاں ڈبا دی، وہ انگلیاں ڈوبی نہیں، بھیگ گئی۔ اس کے بعد میرے رسول نے اپنی انگلیوں کو کٹورے سے ایسے نکالا تو ایسا لگتا تھا کہ پانی کے 5 نل ہوں جو بہہ رہے ہوں۔ ہر انگلی سے، میرے سرکار کی ہر انگلی سے پانی بہنے لگا، اتنا بہا، اتنا بہا، اتنا بہا کہ سارے لوگوں نے پانی پی لیا۔ وضو کی ضرورت تھی تو وضو کر لیا، اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا۔ اس کے بعد میرے سرکار نے اپنے انگلیاں اٹھا لی، پانی بند ہو گیا۔ زور سے بولیے۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ تھے؟ بس 2-4 آدمی کے لیے اگر ایسا ہو تو آدمی سوچے بھی۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ تھے جن کے لیے پانی کافی ہو گیا؟ تو صحابی نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ 1500 لوگ تھے۔ ایک آواز ہو کے بولو پیچھے والے بھی۔ 1500 لوگ تھے، مگر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم 1500 تھے۔ اگر 15,000 بھی ہوتے تو میرے سرکار کی انگلیوں سے جو پانی کا چشمہ بہ رہا تھا وہ اتنا تیز تھا، 15,000 کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکال دینا، پانی بہا دینا، یہ میرے سرکار کی انگلیوں کا معجزہ ہے۔ پتہ چلا میرا رسول سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہے، دلیل ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں بھی لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ، بولیے زور سے، دلیل ہے۔ ایک آواز ہو کے بولیے گا، مصطفیٰ دلیل ہے۔ بات آئی ہے تو ایک بات اور سن لیجئے، میرے سرکار کس طرح سے دلیل ہے۔ یہ آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، یہ آنکھیں سامنے کو دیکھتی ہیں، پیچھے کو نہیں دیکھتی۔ آپ نے کبھی اپنی پیٹھ دیکھی ہے؟ آئینے میں آپ نے اس کا عکس دیکھا ہے، حقیقتاً پیٹھ نہیں دیکھی۔ آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اللہ نے رسول اللہ کو بھی 2 آنکھیں دی تھی، مگر آپ کی آنکھیں صرف سامنے کو دیکھتی تھی، اور میرے رسول کی 2 آنکھیں جیسے سامنے دیکھتی تھیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ ایک بات اور بولوں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ پر وجدان طاری ہو جائے گا، جھوم جائیں گے آپ، ایک دم جذبی کیفیت طاری ہو جائے گی، مگر اس کو سمجھانے کے لیے پہلے مجھے چند الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے۔ اے دیکھو، اے عورتیں، عورتوں کو دیکھو، بچوں کو دیکھو۔ اسی لیے کبھی بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مت آئیے گا، مسجد میں بھی چھوٹے بچوں کو لانا منع ہے۔ جو نماز کی اہمیت نہیں جانتے ان بچوں کو مسجد میں بھی نہیں لانا ہے، تو ایسے جلسے میں بھی نہیں لانا ہے۔ غور سے سمجھ لیجئے، یہ دیکھیے، آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا، میں نے تحریم نے نیت کر لی، ہاں کان کے لو تک ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہتے ہوئے میں نے تحریمہ مانگا، آپ نے مجھے دیکھا، ثنا پڑھا، آپ نے مجھے دیکھا، الحمدللہ کوئی سورہ ملایا، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے رکوع کیا، سجدے کیے، آپ نے دیکھا، تو آپ نے مجھے نمازی کہہ دیا۔ لیکن نماز میں ایک چیز اور ہوتی ہے جس چیز کا نام ہے خشوع اور خضوع۔ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی
بارگاہ میں حالت نماز میں ہوتا ہے تو اس میں ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم خدا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ دھیان پورے طور پر جب اللہ کی طرف ہو جائے، بندہ حالت کیف میں ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے اس کی نماز میں خشوع بھی ہے اور خضوع بھی ہے۔ پھر سے اس بات کو سمجھنے کے بعد دو باتیں سمجھ لیجئے۔ یہ ظاہری حالت ہے نماز کی، کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا، تحریمہ باندھنا، ثنا پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، سورہ ملانا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، تسبیحیں پڑھنا، یہ ظاہری نماز ہے، ظاہری حالت ہے نماز کی۔ اور دل کو اللہ کی طرف لے جانا، ایک کیفیت طاری ہو جانا، ایسا لگے گا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ایسا احساس کرنا، یہ خشوع اور خضوع کہلاتا ہے۔ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، فقط احساس کی جا سکتی ہیں، یہ کیفیت ہے۔ جیسے ہوا آپ کھا رہے ہیں، ہوا آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن ہوا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، احساس کرنے کی چیز ہے۔ ایسے ہی خشوع اور خضوع اندرونی حالت، کیفیت کا نام ہے، وہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ مگر میرا رسول فرماتا ہے، صحابیوں اپنی نمازوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرو، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، خضوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے، کیسی کیفیت ہے، ان چیزوں کو بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ لگاؤ بغیر مائک کے نعرہ لگاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ اللہ کے اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ کافی ہے، آپ لوگ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں۔ حضرات اگر میں بتاؤں گا تو یہ رات گزر جائے گی، کس چیز کا معجزہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اب میں ذرا رخ بدلتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جسم کا معجزہ تو بہت ہے، بے شمار ہے۔ سرکار جیسے نزدیک سے سنتے ہیں ویسے ہی وہ دور سے بھی سن لیتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار معجزے ہیں، میں کہاں تک بولوں، مگر میں ایک دوسرا رخ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ہمارے حاجی اللہ رکھا صاحب ہیں، ان کے سر پہ بال ہیں، یہ کبھی نہاتے ہیں تو بالوں کو دھوتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، اس کے بعد صاف کپڑے سے پوچھتے ہیں، پھر اس بال کو سجانے کے لیے تیل لگاتے ہیں، پھر کنگھا کرتے ہیں۔ کتنا اہتمام ہے بالوں کا، کیسی سجاوٹ ہے بالوں کے لیے۔ لیکن جب کبھی یہ سیلون جاتے ہیں، نائی ان کا بال کاٹتا ہے، جن بالوں کو یہ نہلاتے تھے، جن بالوں پر صابن لگاتے تھے، جن بالوں پر تیل لگاتے تھے، جن بالوں پر کنگھا کرتے تھے، اب وہی بال زمین پر گرے ہوئے ہیں، اس کو یہ اٹھا نہیں رہے ہیں، بعد میں چل کے وہ گندی نالیوں میں ڈال دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بولیں کہ جب تک یہ سر سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کی عزت ہے، سر سے جدا ہو گئے تو بے وقت ہو گئے، اب ان کا کچھ ویلو نہیں رہا۔ یہ ہمارے اور آپ کے بالوں کی بات ہے، مگر میرے رسول کے جو منہ مبارک ہے، میرے رسول کے جو بال شریف ہیں، جب تک وہ سرکار اقدس کے سر سے جڑے ہوئے ہیں
تو تاج نبوت ہیں، جب جدا ہو جاتے ہیں تو بھی معجزہ رکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بیمار بھی اس بال کو دھل کے اگر پانی پی لیتا ہے تو کینسر کا بیمار بھی اس بال کے پانی کو پی لینے کی وجہ سے اچھا ہو جاتا ہے، شفا یاب ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں منہ مبارک آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، بے شمار جگہوں پر ہے۔ ہمارے پاس سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دو منہ مبارک ہیں، ایک تو سر کے بال شریف ہے، دوسرا داڑھی مبارک کا بھی بال ہے۔ منہ مبارک اس کو تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے۔ منہ مبارک تو سمجھ گئے نا، یہ میرے سرکار کا منہ مبارک ہے۔ اس کا معجزہ آپ جانتے ہیں؟ زور سے بولیے، بتاؤں، ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرات تیزی سے ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ بال شریف میرے نبی کے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منہ مبارک۔ یاد کر لیجیے آپ، کیا کہا جاتا ہے؟ منہ مبارک۔ سرکار کے جسم سر اقدس سے منہ مبارک خارج ہو چکے، نکل چکے، اور صحابہ نے اس کو تبرک کے طور پر رکھا۔ زور سے کہیے، ایک آواز ہو کے بولیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، اپنی مبارک بیوی ہیں، جن کا نام حضرت ام سلمہ ہے۔ ان کے پاس میرے سرکار کے منہ مبارک تھے، اس کو انہوں نے ایک بوتل میں بند کر کے رکھا تھا۔ اس زمانے میں مدینہ میں اگر کوئی بیمار پڑتا تو حضرت ام سلمہ کی خدمت میں پہنچتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم نہیں کرتی تھی، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر پھونکتی نہیں تھی، بلکہ پانی ڈال دیتی تھی اسی بوتل میں، اس کو ایسے ایسے ہلاتی تھی، پھر اس کے برتن میں پانی ڈال کے دیتی تھی، جاؤ اس کو پی لو۔ روایتوں میں آتا ہے خطرناک بیمار بھی اس پانی کو پی لیتا تھا تو وہ اپنی بیماری سے نجات پا لیتا تھا، اچھا ہو گیا۔ صرف یہی نہیں ہے، میرے سرکار کے منہ مبارک پوری دنیا میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی، اس کے جسم کا ہر حصہ مر جاتا ہے۔ اگر بندہ مر جائے، چھوٹا بچہ اگر دنیا سے چلا جائے گا، 1 ہاتھ کا بچہ، تو کیا 10 سال کے بعد وہ 4 ہاتھ کا ہو جائے گا؟ نہیں، اب اس کا قد بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ویسے انگلیاں ویسے ہی رہیں گے۔ مگر میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آن کے لیے ضرور موت کا مزہ انہوں نے چکھا ہے، لیکن اللہ نے پھر ان کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میرا رسول جیسے کل زندہ تھا ویسے ہی وہ آج بھی، بولو زور سے، آج بھی۔ امام احمد رضا نے اس کو سرمستی میں جھوم کے کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اجمل سلطان پوری کہتا ہے، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، یعنی ان کی موت ہی مر گئی ہے تو اب ان کو کون مردہ کہہ سکتا ہے؟ میرا رسول جیسے کل بھی زندہ تھا ویسے ہی وہ آج بھی زور سے بولو، آج بھی زندہ ہے۔ خالی سرکار زندہ نہیں، ان کے جسم اقدس سے، سر مقدس سے، داڑھی مبارک سے جو بال نکل گئے وہ بھی آج تک زندہ ہیں۔ ایک آواز ہو کے بولیے تو اگلا جملہ سناؤں گا، وہ آج بھی زندہ ہیں، یعنی میرے سرکار کے منہ مبارک آج بھی زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ اس لیے کہ وہ منہ مبارک اگر کسی کے پاس اتنے بڑے ہیں
2 سال کے بعد وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑھتے ہیں یہاں تک کہ اس میں شاخیں نکلتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے پاس منہ مبارک ہے تو شاخ نکلتی ہے تو ہم نے کسی اور کو دے دیا, وہ لے گیا تو وہاں پر شاخیں نکلیں تو اس نے کسی اور کو دے دیا. پوری دنیا میں میرے سرکار کے بال شریف موجود ہیں. بال شریف کا بڑھنا اور بال شریف سے شاخوں کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے سرکار کا سر تو معجزہ تھا, یہاں تک کہ ان کے سر کے جو بال تھے وہ بھی معجزہ ہیں, وہ بھی دلیل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا پورا وجود دلیل ہے. آپ لوگوں کو بولنا چاہیے تھا دلیل ہے, اب کتنا مزہ آ جاتا کہ میں بھی سمجھ جاتا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور میرے رسول کا سراپا. سبحان اللہ. جو پیچھے والے بھی بولیں گے میرے بھائی جو سراپا میرے رسول کا سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے. حضرات ایک بات اور پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بال شریف کے بارے میں اتنا ہی پر اکتفا کرتا ہوں ورنہ اسی پر پوری رات گزر جائے گی. ایک بات بتاتا ہوں, کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. سنا ہوگا, کھاتے ہیں انہی کا, پیتے ہیں انہی کا, انہی کی نعمتوں میں پلتے ہیں, مگر پھر کہتے ہیں کہ ان کے چاہنے سے ہمارا کچھ نہیں ہوتا اور وہ ہماری طرح ہے, مگر ایسا نہیں ہے. میرے رسول کی ہر چیز بے مثل ہے, بے مثال ہے, لاجواب ہے. زور سے بولیے کیا ہے, بولیے زور سے کیا ہے, لاجواب ہے. آج تک کوئی ماں میرے رسول کی طرح بچہ نہیں پیدا کر سکی اور نہ قیامت تک کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کر سکتی ہے. میرے سرکار بے مثال ہیں, بے نظیر ہیں, بے عدیل ہیں. قسم خدا کی وہ لاجواب ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہماری طرح ہے, وہ اگر کہیں تھوک دیں وہاں مکھی بھنبھنانے لگے, کیڑے پڑ جائیں. بولو سچی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن میرا رسول اگر اپنا لعاب دہن کسی کو لگا دے, جس ارادے سے لگائے اسی ارادے میں اسے کامیابی ہو جائے. زور سے بولو, کامیابی ہو جائے. صرف اس کی 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, مگر مثالوں کو رکھنے سے پہلے ہم بتاتے ہیں میرے سرکار کا سارا وجود تو دلیل ہے, ان کے جسم کا ہر حصہ دلیل ہے, لیکن ان کے جسم سے جو چیزیں نکل جاتی ہیں وہ بھی دلیل بن جاتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات جب مکہ سے چلے سرکار کے ساتھ, تو ایک پہاڑ ہے جو کعبہ شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل ثور. اس کے اندر ایک کھو ہے, غار, اس کا نام ہے غار ثور. اس جگہ پر میرے سرکار نے 3 دن 3 رات قیام فرمایا, مگر یہ غار میں سانپ وغیرہ ہوتے ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ یہیں باہر تشریف رکھیے, میں اندر جاتا ہوں, پہلے اس کو صاف کر دوں, اس کے بعد میں پھر آپ تشریف لے جائیں گے. یہ گئے تو اس کو صاف کیا, لیکن دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں. سوراخ سمجھتے ہیں نا, بل. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا, اپنے پیراہن کو چیر چیر کر کپڑے سے بند کر دیا. کپڑا ختم, سوراخ ایک رہ گیا.
تو حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ اس پر میں اپنا انگوٹھا یا تلوا دبا کر بیٹھ جاؤں گا، کوئی ہوگا کاٹے گا تو مجھے کاٹے گا، میرے رسول تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے بھائیوں، میرے جوان بچوں، یہ ہے محبت رسول۔ تم اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اس معجزے کو سن کر، اس انداز کو جان کر تمہیں کم سے کم سبحان اللہ تو کہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کو بلا لیا اور اپنا انگوٹھا اس سوراخ پر دبا کر بیٹھ گئے۔ سرکار اقدس نے ان کے گود پہ سر رکھا، آرام فرمانے لگے۔ صدیق اکبر کو احساس ہوا جیسے کوئی ان کو دھکیل رہا ہے ان کے پاؤں کو، لیکن کہاں ان کا عشق گوارا کرے کہ اٹھائیں کہ سرکار کو وہ تکلیف پہنچا دے۔ انہوں نے ہٹایا نہیں تو اس نے ڈس لیا، کاٹ لیا، مگر پھر بھی نہیں ہٹایا۔ اتنا درد اٹھا، ہلے نہیں کہ سرکار کو تکلیف ہوگی۔ زور سے بولو۔ آج اگر تھوڑا سا درد ہو جاتا ہے تو آدمی پورے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ہلہ شروع گل، خاص طور سے عورتیں زیادہ کرتی ہیں، پورے محلے کو اٹھا لیتی ہیں۔ مگر واہ رے عشق رسول، صدیق اکبر کی محبت رسول۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، دیوانوں کی طرح بولو سبحان اللہ۔ سرکار اقدس آرام فرما رہے ہیں، آرام میں خلل نہ ہونے پائے۔ کاٹتا ہے تو کاٹنے دو، جان دے دیں گے، مگر سرکار کے آرام میں دخل خلل ہونے نہیں دیں گے۔ جب نہیں ہٹایا تو کاٹ لیا، درد سے بے قرار ہو گئے لیکن ہلے نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ قطرہ میرے سرکار کے رخسار مبارک میں گرے۔ رخسار سمجھتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں، مقدس گالوں پہ گرے۔ تو میرے سرکار کی آنکھیں کھلی، پوچھا ابوبکر رو رہے ہو؟ کس نے تمہیں رلایا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی موذی جانور نے، تکلیف دینے والے جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے انگوٹھے اٹھاؤ، وہ میری زیارت کو آنے والا ہے۔ وہ تم کو دھکیلتا رہا، تم ہٹائے نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے میری زیارت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ ایک دن نبی آخر زمان اس غار میں آرام فرمائیں گے، ضرور آئیں گے۔ حضرت ابوبکر نے اٹھا دیا، وہ بہت بڑا سانپ تھا، اژدہا جس کو کہتے ہیں، اس نے سرکار کی زیارت کی، چل دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کے کاٹنے کی تکلیف بڑھتی گئی، بہت بڑی، بہت بڑی۔ تو میرے سرکار نے کوئی جڑی بوٹی نہیں لگایا، کسی حکیم کا کوئی علاج اس کے لیے نہیں کیا، بلکہ میرے سرکار نے اپنے منہ سے تھوک شریف نکالا۔ بولو زور سے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دیکھو میرا رسول کتنا باکمال ہے۔ اپنے منہ سے تھوک شریف کو نکالا اور اس زخم پہ لگا دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں، سرکار کا لعاب دہن، اس کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، اردو میں بھی استعمال ہے، ادب سے کہا جاتا ہے لعاب دہن، یعنی منہ کا تھوک۔ سرکار کا تھوک شریف جب صدیق اکبر کے زخم پہ لگا، تھوڑی دیر پہلے وہ بے قرار ہو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لگتے ہی صدیق اکبر کہتے ہیں اے درد میرا ایسا چلا گیا جیسے لگتا تھا کہ مجھے کسی سانپ نے کاٹا ہی نہیں۔ زور سے بولو میرے بھائیو، دیوانوں کی طرح رہو، چند باتیں اور سن لو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا،
زہر کافور ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ سرکار صدیق اکبر کہتے ہیں ایسا لگا جیسے مجھے درد ہوا ہی نہیں تھا، کسی سانپ نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اپنا لعاب دہن ڈال کر سانپ کے زہر کو ختم کر دینا، درد کو مٹا دینا، تکلیف کو آرام سے بدل دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کا جسم اقدس تو دلیل ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم سے جو چیزیں نکل جاتی تھیں وہ بھی دلیل بن جاتی تھیں۔ اس لیے بندہ کہتا ہے کہ میرا رسول، زور سے بولو میرا رسول، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز بتاؤں، بہت دیر ہو گئی، ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ۔ پیچھے والے بہت پیچھے ہی رہے، تم لوگ پیچھے رہ کے بھی آگے والوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، سنا ہے کہ نہیں؟ دھوپ میں بھی چلتے تھے میرے سرکار تو ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور چاند کی چاندنی میں بھی چلتے تھے میرے رسول تو ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، حیرت میں پڑ جائیں گے آپ۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا، میرے سرکار کا سایہ زمین پر کیوں نہیں تھا؟ کیوں کا معنی سمجھیں گے آپ؟ زور سے بولیے، پیچھے والے سننا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ بولیے زور سے، سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے اور بلند آواز سے۔ اب سن لیجئے، میرے سرکار کا سایہ زمین پر کیوں ہوتا نہیں تھا؟ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ میرے سرکار مٹی سے نہیں ہیں، بولو زور سے بولو، میرے سرکار کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا تھا، میرے سرکار کا وجود نور تھا۔ مٹی کی چیزوں کا سایہ ہوتا ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم کا زمین پر سایہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رسول مٹی والا نہیں، نور والا ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سویرے سویرے جب دھوپ نکلتی ہے، سورج جب تھوڑا سا اوپر چڑھتا ہے، آپ کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے سورج ڈھلتا ہے آگے بڑھتا ہے، اونچائی پہ جاتا ہے تو سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، پھر جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، عصر کی بات دیکھ لیجیے کہ سایہ پھر لمبا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جب لمبا ہوتا ہے سایہ تو آپ یہاں رہیں گے، آپ کا سایہ 10 گز کی دوری پر ہوگا، 5 گز کی دوری پر ہوگا، اور سائے میں کیا ہوگا؟ آپ کے سر کا بھی سایہ ہوگا، ماتھے کا بھی سایہ ہوگا، آنکھوں کا بھی سایہ ہوگا، رخسار کا بھی سایہ ہوگا، گلے کا بھی سایہ ہوگا، سینے کا بھی سایہ ہوگا، پیٹ پر بھی سایہ ہوگا، ہاتھ کا بھی سایہ ہوگا۔ جب آپ سے 5 گز کی دوری پر سایہ ہوگا تو اس سائے پر مرغا بھی چڑھے گا، کتا بھی چڑھے گا، جانور بھی چڑھیں گے، پاگل بھی چڑھیں گے، انسان بھی چڑھے گا۔ آپ کی سائے پہ لوگ چڑھتے؟ اگر میرے رسول کا سایہ ہوتا تو سرکار یہاں کھڑے ہوتے، 10 قدم کی دوری پہ سایہ ہوتا تو اس پہ قدم پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ مگر خدا نے اپنے رسول کو ایسا بے مثل بنایا، ایسا بے مثال بنایا، ایسی عزت کا مالک بنایا
کہ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے رسول کا سایہ ہو اور سائے پہ کسی کا قدم پڑے، اس لیے کہ یہ قدر والا ہے، عزت والا ہے، وقار والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، ان کے سائے پہ کسی کا قدم پڑ جائے، ایسی بے ادبی بھی میرے پروردگار نے گوارا نہیں کیا، اس لیے اپنے حبیب سے سایہ ہی اٹھا دیا تاکہ کسی کا قدم سائے پہ تکبیر رسالت کے اعلی حضرت مفتی اعظم الرسالت تکبیر رسالت سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور ایک چیز بتا دو، چلو مان لیا میں کہ رسول اللہ نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن میرے سرکار جو کپڑا پہنتے تھے، جو پیراہن شریف پہنتے تھے، جو کرتا شریف پہنتے تھے، وہ تو سوت کا تھا، وہ تو نور کا نہیں تھا۔ جو تہبند شریف پہنتے تھے وہ تو نور کا نہیں تھا۔ جو صافہ پگڑی باندھتے تھے وہ تو کپڑا تھا۔ مگر حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کے جسم کا تو سایہ ہوتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے جو لگا ہوا کرتا ہوتا تھا اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ بولو میرے بھائیوں، ہے کوئی مائی کا لال جو میرے رسول کی مثال لا دے؟ اللہ نے میرے رسول کو بے مثال بنایا ہے، بے نظیر بنایا ہے، بے عدیل بنایا ہے، لاجواب بنایا ہے۔ میرے رسول کی طرح نہ کل کوئی تھا اور نہ آئندہ کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے رسول کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے۔ حضرات یہ دیکھیے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کی تمازت میں چلتے تھے تو ان کا تو سایہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے جو کپڑا لگا رہتا تھا اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ جو تہبند پہنتے تھے نبی، اس تہبند کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ جو پگڑی شریف باندھتے تھے میرے نبی، اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا، لاٹھی، اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم نے عالم خیال میں، تصور میں پوچھا کیا ماجرا ہے کہ رسول اللہ کا جسم نور، یہ مان گئے، لیکن کپڑا تو، کرتا تو کپڑے کا ہے، کاٹن کا ہے، سوت کا ہے، اس کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے ایمان سے جواب آتا ہے، رسول اللہ نور ہیں، ایسے نور ہیں، ایسے نور ہیں، ایسے نور ہیں، جو کپڑا ان کے جسم سے لگ جائے تو وہ بھی نور کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ جس میں اقدس تو نور ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، جس میں اقدس سے جو لگ جاتا ہے کپڑا وہ بھی نور کے سانچے میں ایسا ڈھل جاتا ہے کہ اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا۔ آل رسول رک کر یہ کہتا ہے کہ جب کپڑا قریب ہو جائے، وہ نور بن جائے، پھر ایماندار اگر نبی پاک سے سچی محبت کر کے قریب ہو جائے، وہ بھی نور کے سانچے میں ڈھل جائے، وہ بھی نور علی نور ہو۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ میرا رسول نور ہے، دلیل، میرا رسول سب کا سایہ کا ہونا اور نبی کے جسم کا سایہ نہ ہونا یہ معجزہ ہے۔ جس میں اقدس سے کپڑے لگ جانے کی بنیاد پر ان کپڑوں کا بھی سایہ نہ ہونا یہ میرے رسول کا معجزہ ہے، یہ میرے رسول کا کی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ۔ پیچھے والے بھی بولے ہاتھوں کو لہرا کر مصطفیٰ، مصطفیٰ۔ آخری بات سن لیجیے، 10 منٹ لگ جائیں گے آخری بات سنانے میں۔ تیار ہیں آپ لوگ 10 منٹ کے لیے؟ پیچھے والے بولے نہ، سب کا حال خراب ہے، میں جانتا ہوں۔
بولیے 10 منٹ تیار ہیں؟ 10 منٹ کے لیے تیار ہیں؟ جی سب لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، تقریر ختم کر دو؟ چلیے، اللہ اور اس کے فرشتوں کو آپ نے گواہ بنا دیا ہے ہاتھ کو اٹھا کر. اب کوئی ہٹے گا نہیں، ہلے گا نہیں 10 منٹ. میرے سرکار سر سے لے کے پاؤں تک دلیل ہے زور سے کہیے دلیل ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے دلیل دے کے بھیجا، اور میرے رسول کو اللہ نے دلیل دے کے نہیں، دلیل بنا کے بھیجا. دلیل لے کے آنا اور ہے، دلیل بن کے آنا اور ہے. میرے سرکار نے مکہ کی وادی میں اعلان حق فرما دیا. بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا، اور کا کہنا تھا لستا مرسلہ، ہم تم کو نہیں مانتے نبی رسول. خوش نصیب تھے جو ایمان لے. لیکن یہ اسلام پھیلتا رہا، گھر گھر میں اسلام پہنچنے لگا، اور اسلام کا کہ سب سے بڑے دشمن کا نام ہے ابو جہل. سنا ہے نا نام؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے ابو جہل. بولیے ابو جہل. اس کا معنی جانتے ہیں؟ جہالت کا باپ. سب سے بڑا جاہل وہی تھا. اس نے دیکھا کہ جب اسلام ایسا پھیل رہا ہے تو کوئی تو تدبیر کرنا چاہیے کہ اسلام جو بڑھ رہا ہے وہ تھم جائے. تو اس نے سوچا کہ حبیب یمن کا جو والی ہے، بادشاہ ہے، اس کا مکہ والوں کے اوپر بہت اثر ہے. اس کو میں دعوت دیتا ہوں اور اس کو بلاتا ہوں. وہ اگر مکہ کے لوگوں کو بلا کر کہہ دے گا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد کی باتیں مت مانو، تو سب لوگ مان جائیں گے. عبداللہ کے بیٹے محمد کا فتنہ معاذ اللہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے حبیب یمنی کو بلایا مکہ. بہت غور سے سن لیجیے، پتہ نہیں کبھی سنا ہے کہ نہیں. حبیب یمنی کو بلایا. حبیب یمنی آئے، ابو جہل کے مہمان بنے. ابو جہل نے ان سے کہا کہ آپ نے سنا ہے مکہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہے معاذ اللہ. عبداللہ کے بیٹے محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. گھر گھر اس کا اسلام پہنچ رہا ہے. باپ بیٹے سے جھگڑا، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے. ہم نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم مکہ کے لوگوں کو میں بلاتا ہوں، ان کو بول دو کہ کوئی عبداللہ کے بیٹے محمد کے فتنے پر نہ آئے، کوئی اس کا دین قبول نہ کرے. یمنی خاموش، حبیب یمنی خاموش رہے. پھر ابو جہل نے کہا میں بلاتا ہوں مکہ والوں کو، تم ان کے سامنے بول دو. تو حبیب یمنی نے کہا کہ ایک طرفہ بات سن کر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا. میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، ذرا میں عبداللہ کے بیٹے محمد کی بھی تو باتیں سن لوں، وہ کیا کہتے ہیں، پھر جو کچھ کرنا ہوگا میں کروں گا. ابو جہل نے کہا کیا ضرورت ہے، سبھی لوگ تو بول رہے ہیں، یہاں ایسا فتنہ جنم لے چکا ہے. مکہ کے لوگوں کو بلاتا ہوں، بول دو، تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. حبیب یمنی نے کہا کہ نہیں، مجھے جانے دو. اب اس پر تکرار ہوتی رہی. تو کسی نے کہہ دیا ابو جہل سے کیوں منع کر رہا ہے، جاتا ہے جانے دو. حضرات ابو جہل نے کیا جواب دیا تھا، اس کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے. زور سے بولیے سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھو، بیٹھ جاؤ. سفید ٹوپی سفید کرتا والے ابو جہل سے کہا گیا کہ جاتا ہے جانے دیجیے، کیوں روک رہے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ تم لوگ چپ رہو، میری نظر جہاں تک پہنچ رہی ہے تمہاری نہیں پہنچتی. کا مطلب کہا کہ یہ اگر یمنی حبیب یمنی وہاں جائے گا، کیا تم نہیں جانتے جو اس کو دیکھ لیتا ہے، جو اس کی میٹھی آواز سن لیتا ہے، وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. میں سوچتا ہوں کہیں حبیب یمنی بھی اسی کا ہو کے نہ رہ جائے.
اس لیے اس کو وہاں تک جانے دینا نہیں چاہیے. لیکن حبیب یمنی نے نہیں مانا, چلے گئے. جب میرے سرکار کے قریب پہنچے تو دور سے میرے نبی نے دیکھا اور فرمایا حبیب آؤ. بولیے زور سے, حبیب آؤ. میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. ایک آواز ہو کے بولو میرے بھائیوں, میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. حالانکہ پہلی ملاقات حبیب یمنی کر رہے تھے نبی کریم سے, اور نبی کریم نے پہلی مرتبہ حبیب یمنی کو دیکھا تھا, مگر میرے سرکار نے اس کا نام لے کے کہا حبیب آؤ, میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. حبیب یمنی قریب آئے. سرکار نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے, پاک اور بے عیب ہے, اور میں اس کے پیغمبروں کی آخری کڑی بن کر انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. کلمہ پڑھ لو, مسلمان بن جاؤ. میرے سرکار نے جیسے ہی کہا, حبیب یمنی نے کہا کہ محمد بن عبداللہ, اللہ کی جانب سے جو نبی آتا ہے, پیغمبر آتا ہے, کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آتا ہے, دلیل لے کے آتا ہے. آپ کیا معجزہ لے کے آئے ہیں, کیا دلیل لے کے آئے ہیں؟ تو میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عیسیٰ کی طرح مسیحائی لے کے آیا ہوں, مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ لے کے آیا ہوں, موسیٰ کی طرح ید بیضا لے کے آیا ہوں. نہیں, میرے سرکار نے فرمایا حبیب تم بتاؤ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ زور سے بولو میرے بھائیوں, تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تم جو چاہو گے عبداللہ کا بیٹا محمد وہی معجزہ تم کو دکھائے گا. یہ کون بول سکتا ہے؟ دلیل لے کے آنے والا نہیں بول سکتا, دلیل بن کے آنے والا بول سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سارے نبی آئے ہیں, دلیل لے کے آئے ہیں. میرا نبی آیا ہے, دلیل بن کے آیا ہے. دلیل لے کے آنا اور ہے, دلیل بن کے آنا اور ہے. اس لیے بولو لا الہ الا اللہ, دعویٰ ہے محمد رسول اللہ, دلیل ہے. سبحان اللہ. حبیب یمنی بھی بادشاہی دماغ رکھتا تھا. اس نے سوچا کہ ابو جہل بول رہا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا محمد بہت بڑا جادوگر ہے. جادو کا اثر دنیا میں تو ہوتا ہے, زمین پر تو ہوتا ہے, آسمان پر نہیں ہوتا. کیوں نہیں اس سے آسمان کا معجزہ مانگا جائے, آسمان والی دلیل طلب کی جائے. تو حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں, یہ دیکھیے اوپر آسمان کا 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا ہے, آپ اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مجبور ہوں. کیا تم معجزہ طلب کر رہے ہو؟ اتنا بڑا معجزہ میں زمین پر رہ کر آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں, یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے کیا؟ کسی نبی نے کیا ہے کیا؟ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا. بلکہ روایت میں آتا ہے اسی وقت میرے سرکار نے انگلی کا ایسے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. پیچھے والے بھی بولیں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ نے حج کیا, حج کیا نا آپ نے, باقی اور بھی لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا. کعبہ شریف کے سامنے ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. اسی پہاڑ کے اوپر 14ویں رات کا چاند تھا. میرے سرکار نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. زور سے بولیے, کیونکہ اس کے بعد جو بولنے والا ہوں وہ آپ کو حیرتوں میں ڈال دے گا. کیونکہ یہ تولیہ ہے, اس تولیے کو اگر میں 2 ٹکڑے کروں, بیچ میں ایک لکیر آ جائے گی تب بھی 2 ٹکڑا ہو جائے گا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 ٹکڑا یہاں رہے گا, 1 ٹکڑا یہاں رہے گا.
تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جان جبل بو قبیس اس پہاڑ کے اوپر تھا. میرے سرکار نے جب اشارہ کیا تو پہاڑ کے اس پار آدھا اور پہاڑ کے اس پار آدھا. بولو بولو زور سے. پہاڑ کے اس پار آدھا، پہاڑ کے اس پار آدھا. جان کو رسول اللہ نے 2 ٹکڑے کہہ دیا. آل رسول کہتا ہے زمین پر رہ کر انگلی کے اشارے سے جان کو 2 ٹکڑا کر دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے دلیل دے کے نہیں دلیل بنا کے بھیجا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ دلیل ہے. حبیب یمنی حیرت و استعجاب کے ساگر میں ڈوب جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے عبداللہ کے مقدس بیٹے محمد، ایک معجزہ تو آپ نے دکھا دیا آسمان والا، اور ایک معجزہ اور دکھا دیجئے زمین والا، تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. میرے سرکار نے فرمایا بار بار ایسا بولے گا میں معجزہ دکھاتا رہوں گا کیا؟ ابھی بولا تھا مان لے گا، دکھا دیا تو پھر بولتا اور دوسرا معجزہ دکھا دے. چل بھاگ یہاں سے، ہم تم کو دوسرا معجزہ نہیں دکھا سکتے. میرے سرکار کے معجزے کے خزانے میں کمی کہاں تھی؟ سرکار اقدس نے فرمایا بول دوسرا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرات پوری توجہ، یہ تقریر کا آخری پہلو ہے، آخری حصہ ہے. اللہ کرے کہ آپ یہاں سے لے کے اٹھیں اور اپنا دامن گوہر مراد سے بھر لیں. عشق رسول کا جام ایسا پئیں کہ بہت دنوں تک آپ پر بے ہوشی جاری رہے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول دوسرا معجزہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو حبیب یمنی کہتا ہے دوسرا معجزہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بولیے میرے دل میں کیا ہے. سمجھے آپ؟ یعنی میرے دل میں خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، خیال کیا ہے. کتنی بڑی چیز اس نے مانگی، آپ نے کچھ احساس کیا؟ آپ کے پاس دل ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو ہے نا؟ دل والوں تمہارے پاس دل ہے. میری بہنیں میری بیٹیاں بھی سن لیں کہ تمہارے نبی کتنا با کمال ہے، ذرا دیکھ لو. سب کے پاس دل ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، مگر دل والے نے آج تک اپنا دل نہیں دیکھا. دیکھا کیا؟ لیکن اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ چھین دیجئے دل سینہ کو، گوشت کا ایک لتھڑا نکلے گا. جیسے جانوروں کا دل دیکھتے ہیں اور دل تو آپ کھاتے ہی ہیں. تو دل دیکھا جا سکتا ہے کہ چیرنے کے بعد، لیکن دل میں کیا خیال ہے، دل میں کیا خواہش ہے، دل میں کیا تمنا ہے، دل نکالنے کے بعد بھی کوئی دیکھ سکتا ہے کیا؟ ہوا کی طرح وہ بھی ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، احساس کیا جا سکتا ہے. آپ کے دل میں کیا احساس ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ احساس کر سکتے ہیں، ہم بھی احساس نہیں کر سکتے. تو حبیب یمنی پوچھ رہا ہے بولیے میرے دل میں کیا ہے. یعنی میرا دل کیسا ہے یہ نہیں، میرے دل میں خواہش کیا ہے بتائیے، تمنا کیا ہے بتائیے. یعنی جو چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی ہیں ان کو آپ بتائیے کہ میرے دل کا احساس کیا ہے، میری تمنا کیا ہے، میری آرزو کیا ہے. تو میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ دل تو آدمی نہیں دیکھ سکتا، دل کی خواہش میں کیسے بتا سکتا ہوں. نہیں، میرے نبی نے دل کی خواہش بتا دی. زور سے بولیے، ایک آواز ہو کے بولیے. میرے سرکار نے خواہش بتا دی. وہ کیا خواہش بتائی؟ آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، آخری بات کو مجھے کھڑے ہو کر پیش کرنا ہے تاکہ میں پورے جوش و بلبلے کے ساتھ یہ آخری بات پیش کروں.
جب میں بولوں گا تب کھڑے ہونا. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل کی خواہش کو بتا دیا, اس کی تمنا کو بتا دیا, دل میں آرزو کیا ہے وہ بتا دیا. کیا بتایا پتہ ہے؟ سرکار نے فرمایا, حبیب مجھ سے پوچھتے ہو تیرے دل میں کیا ہے؟ تیرے دل میں یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو کانوں کی بہری ہے, زبان کی گونگی ہے اور پاؤں کی لنگڑی ہے, اور تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیٹی اچھی ہو جائے. جا, تیری بیٹی اچھی ہو گئی. بولو زور سے میرے بھائیوں. حبیب یمنی نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد, بالکل آپ نے سچ کہا. بولو زور سے, بالکل آپ نے سچ کہا. اب مجھے دوسرا معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. کلمہ پڑھائیے, مسلمان بنائیے, ایماندار بنائیے, اپنے نورانی چادر کی طرح مجھے جگہ عطا فرمائیے. حضرات, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا جاؤ یمن چلے جاؤ. سینکڑوں میل کی دوری پر یمن تھا. حضرت حبیب یمنی, اب حضرت ہو گئے, یہ صحابی بن گئے. حضرت حبیب یمنی مکہ سے چلے, یمن پہنچے. روایتوں میں آتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں پہنچے. اس زمانے پر قیاس مت کیجیے, لائٹنگ, اندھیری رات تھی. اپنے گھر پہنچے, دروازے پہ دستک دی, کالنگ بیل اس زمانے میں نہیں تھا. کھٹکھٹایا, دروازہ تھوڑی دیر کے بعد کھلا. پوری توجہ میری طرف رکھیے گا. دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں, اس کی ہی بیٹی تھی. زور سے بولیے. تو انہوں نے محسوس کر لیا. حضور نے فرمایا تھا کہ جا, تیری بیٹی اچھی ہو گئی. دروازہ کھولنے والی کون ہے؟ ان کی بیٹی ہے. ظاہر ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز اس نے سنی, تب نہ یہاں آئی. اس کا مطلب یہ کہ اب وہ بہری نہیں رہ گئی, وہ سن کر دروازہ کھولنے کے لیے آئی ہے. اور پھر کھڑی ہے. پاؤں کی لنگڑی ہو کر کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پاؤں بھی اب چلنے کے قابل ہو گیا ہے. سرکار کا یہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. ایک معجزہ اور رہ گیا ہے کہ اس کی زبان کھلی کہ نہیں, وہ گونگی تھی, بولنے والی ہوئی کہ نہیں. تو اس نے, حبیب یمنی نے کہا, بیٹی تو اپاہج تھی, لنگڑی تھی, چلنے کیسے لگی؟ تو بہری تھی, سننے کیسے لگی؟ یہ تو جواب دے دے. تو اس کے جواب میں حبیب یمنی کی بیٹی کہتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھتے رہیے, لا الہ, کھڑے بھی ہو جائیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حبیب یمنی نے کہا, تو بولنے لگی؟ یہ کلمہ اس کو کس نے سکھایا؟ کہاں سے سیکھا؟ کیسے معلوم ہوا تجھے یہ کلمہ؟ تو حبیب یمنی کی بیٹی کہتی ہے, ایک رات تھی, آسمان میں 14ویں رات کا چاند چکمگا رہا تھا. اسی رات کو ایک موہنی صورت والا میرے پاس آیا تھا. بولتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہوں. نورانی چہرے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا, حبیب یمنی کی بیٹی, تیرے باپ نے مکہ میں میرا کلمہ پڑھ لیا ہے, تو اپنے گھر میں میرا کلمہ پڑھ لے. تو بولنے والی بھی بن جائے گی, سننے والی بھی بن جائے گی, چلنے والی بھی بن جائے گی. جب سے میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے, میرا پاؤں چلنے لگا ہے, کان سننے لگا ہے, زبان بولنے لگی ہے. ایک وقت میں میرے سرکار نے کئی معجزے دکھا دیے اور اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی بنا دیا. آل رسول آخری میں یہ کہہ کر آپ کو سلام اور قیام کا کی دعوت دے گا
کہ اے لوگوں دیکھ لو میرے سرکار مکہ میں ہے، کلمہ حبیب یمنی کو مکہ میں پڑھا رہے ہیں اور حبیب یمنی کی بیٹی یمن میں ہے، سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، سرکار یہاں پر بھی ہیں اور وہاں پر بھی پہنچ کر حبیب یمنی کی بیٹی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے رسول کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک وقت میں ایک جگہ کیا ہزاروں کروڑوں لکھوں کروڑوں لاکھوں خربوں جگہ پر میرا رسول پہنچ سکتا ہے۔ وہ صرف مدینہ میں نہیں رہتا، ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے۔ آل رسول کہتا ہے کہ جو رسول مکہ میں رہ کر یمن میں حبیب یمنی کی بیٹی کو کلمہ پڑھا سکتا ہے، وہاں پہنچ سکتا ہے، وہی رسول مدینے میں رہتے ہوئے بنگال کے اس جلسے میں بھی آ سکتا ہے اور ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط محبت ہے۔ محبت رسول جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی رسول اللہ کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہوں گے۔ پڑھیے یا نبی سلام